قرآن کی دیکھیں جو آیت جہاں سے شروع ہو رہی وَعْلَمُوا، یہ خطاب بالکل عمومی ہے اور تمام مسلمانوں اور تمام مومنین سے خطاب ہے، نہ کہ فقط ان افراد کے لیے جو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی خاص مورد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عمومی بالکل خطاب ہے۔ یہ کلمہ جو وَعْلَمُوا ہے یہ قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ وَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، 7 مقامات پر، خود سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں، سورہ حدید میں 7 مقامات پر، اور ہر جگہ کسی بھی زمان و مکان کے ساتھ مقید جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا یہاں بھی فقط جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں ہوں گے بلکہ عمومی فائدے مراد ہوں گے، کیونکہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، ایسی آیات احکام دیکھیے بہت ہی کم ہیں جس میں اتنی زیادہ تاکیدات آئی ہیں اور پے در پہ تاکیدات آئی ہیں۔ کسی بھی حکم کے لیے کسی آیت قرآنی میں اتنی تاکیدات نہیں جتنی خمس کے لیے آئیں، اور پے در پہ تاکیدات ہیں۔ وَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، انما من شیئن، اور فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خُمُسُهُ للہ نہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور وَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ یہ تاکیدات پہ در پہ کسی بھی اور حکم کے لیے قرآن میں اس طرح سے نہیں آیا، اور یہ شوق ابھارنے کے لیے کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خمس دو، یعنی خمس کو دینا لوازم ایمان میں سے قرآن نے قرار دیا۔ اچھا، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں ایک جملہ اسمیہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ حکم دائمی ہے نہ کہ وقتی اور موسمی، یعنی جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو وہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوگا، ہمیشہ دائمی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، وقتی کیسے ہو سکتا ہے وہ جس کا یہ تعلق ایمان سے ہو۔ اور اس جملے میں ایک راز یہ بھی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اس جملے کے اندر ایک راز ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں خمس نکالنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے جو دیکھیے وہ اصحاب تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ مہاجرین بھی تھے، وہ انصار بھی تھے، وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے بھی تھے، وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ زخمی بھی ہوتے تھے۔ قرآن نے ان کے سارے کمالات مانے، مگر پھر بھی کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں خمس دینا ہوگا۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے کہ تم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تم نے روزے بھی رکھے ہیں، تم ایمان بھی لائے ہو، تم نے صدقات بھی دیے ہیں، تم نے جہاد بھی کیا ہے، لیکن اگر تم نے خمس نہ دیا تو ایمان واقعی تم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو آیات یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر اسلام جب جنگ بدر واقع ہو رہی تھی ساری رات سوئے نہیں تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ افراد بھی زندہ نہ بچے تو تیرا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا اور دنیا سے اہل ایمان ختم ہو جائیں گے۔ اور بہرحال پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، مسلمان جنگ جیت گئے اور اہل ایمان باقی رہ گئے، مگر پھر بھی قرآن نے کہا کہ اگر تم نے خمس نہ دیا اور اس تکلیف شرعی پر عمل نہیں کیا تو گویا تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے؟ سب کام تو کیے، جہاد تک کیا ہے، لیکن پھر بھی اور پیغمبر کی وہ دعا بھی تھی کہ اگر یہ تمام افراد ختم ہو گئے تو کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا خدا کا۔ اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوئی اور یہ سب لوگ بچ بھی گئے، اہل ایمان باقی رہ گئے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے کہہ دیا، پھر بھی کہا کہ اگر اس تکلیف شرعی پہ عمل نہیں کیا تو گویا تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو۔ اسی طرح خمس کا یہ مسئلہ ایمان اور اعتقادات میں شامل ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف ایک فقہی اور فروعی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ اور ایک تو جملہ بہت اچھا تفسیر فصل الخطاب میں آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے کہا ہے کہ یہ الفاظ تحدیدی طور پر نازل ہوئے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، جیسے آپ کہتے ہیں نا، کہہ رہے بھائی تم میں ایمان کی ذرہ برابر بھی اگر رمق باقی ہے نا تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یہ تحدیدی الفاظ کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے کہیں کہ باوجود دعویٰ اسلام کے، باوجود دعویٰ ایمان کے، مسلمانوں اور مومنین کی آیت اس قرآنی حکم پر خط تنسیخ کھینچ دے گی اور اس پر عمل کو معطل کر دے گی۔ اس وجہ سے پروردگار نے پہلے ہی سے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے الفاظ رکھیں کہ تم کو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کو خمس دینا۔
تو دیکھیے صرف ایک آیت کے اندر کتنے سارے ہمارے پاس جو ہے پیغامات جو ہے وہ آ رہے ہیں.